السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج میں عطاء رسول سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ غور سے سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں لوگوں کی روحانی تربیت اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور تحفظ و استحکام کے لیے طریقت کے جس خاندان کو منتخب فرمایا وہ سلسلہ چشت ہے۔ اس سلسلہ کی نامور اور بزرگ ہستی خواجہ غریب نواز حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو ہندوستان میں اسلامی حکومت کی بنیاد سے پہلے ہی اس بات کا غیبی طور پر اشارہ مل چکا تھا کہ وہ سرزمین ہند کو اپنی تبلیغی و اشاعتی سرگرمیوں کا مرکز بنائیں۔ چشت جس کی جانب اس سلسلے کو منسوب کیا جاتا ہے وہ خراسان میں ہرات کے قریب ایک مشہور شہر ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے کچھ نیک بندوں نے انسانوں کی روحانی تربیت اور تزکیہ نفس کے لیے ایک بڑا مرکز قائم کیا۔ ان حضرات کے طریقہ تبلیغ اور رشد و ہدایت نے پوری دنیا میں شہرت و مقبولیت حاصل کر لی اور اسے اس شہر چشت کی نسبت سے چشتیہ کہا جانے لگا۔ چشت موجودہ جغرافیہ کے مطابق افغانستان میں ہرات کے قریب واقع ہے۔ سلسلہ چشتیہ کے معنی حضرت ابو اسحاق شامی رحمت اللہ علیہ ہے۔ سب سے پہلے لفظ چشتی انہی کے نام کا جز بنا، لیکن حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمت اللہ علیہ کی شخصیت نے اس سلسلہ کے پرچم تلے دعوت حق کا جو کام انجام دیا اور آپ کی جو شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی اس سے لفظ چشتی دنیا بھر میں بے پناہ مشہور و مقبول ہوا۔ طریقت کے دیگر سلاسل کی طرح یہ سلسلہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ سرزمین ہند میں سلسلہ چشتیہ کے بانی اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے سرخیل اور سالار حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا نام معین الدین ہے۔ والدین محبت سے آپ کو حسن کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ حسنی اور حسینی سید تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب 12ویں پشت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت سید غیاث الدین رحمت اللہ علیہ ہے اور آپ کی والدہ کا نام سیدہ بی بی ام الورا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 537 ہجری سیستان کے قصبہ سنجر میں ہوئی، اس لیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت پوری دنیا کے لیے باعث رحمت اور سعادت بنی۔ آپ نے اس دنیا میں عرفان خداوندی، خشیت ربانی اور عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چرچا کیا اور کفر شرک کی گھٹا توپ کو اسلام و ایمان کی روشنی سے جگمگا دیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ بیان کرتی ہے کہ جب معین الدین میرے شکم میں تھے تو میں اچھے خواب دیکھا کرتی تھی، گھر میں خیر و برکت تھی، دشمن دوست بن گئے تھے اور ولادت کے وقت سارا مکان انوار الہی سے روشن تھا۔ آپ کی پرورش اور تعلیم و تربیت خراسان میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم والد گرامی کے زیر سایہ ہوئی جو بہت بڑے عالم تھے۔ 9 برس کی عمر میں قرآن شریف حفظ کر لیا، پھر ایک مدرسہ میں داخل ہو کر تفسیر و حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ خدا داد ذہانت و ذکاوت، بلا کی قوت یادداشت اور غیر معمولی فہم و فراست کی وجہ سے انتہائی کم مدت میں بہت زیادہ علم حاصل کر لیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ 11 برس کی عمر تک نہایت ناز و نعم اور لاد و پیار میں پروان چڑھتے رہے۔ جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی عمر 15 سال کی ہوئی تو آپ کے والد حضرت غیاث الدین رحمت اللہ علیہ کا سایہ شفقت و محبت سر سے اٹھ گیا، لیکن باہمت والدہ ماجدہ بی بی ماہ نور نے آپ کو باپ کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ والد گرامی کے اس دار فانی سے کوچ کرنے کے بعد ترکہ میں ایک باغ اور ایک پنچکی ملی۔ جوانی کے عالم میں اس ترکہ کو اپنے لیے ذریعہ معاش بنایا، خود ہی باغ کے دیکھ بھال کرتے اور اس کے درختوں کو پانی دیتے اور باغ کی صفائی ستھرائی کا بھی خود ہی خیال رکھتے۔ اسی طرح
پنچکی کا سارا نظام بھی خود سنبھالتے، جس سے زندگی بڑی آسودہ اور خوشحال بسر ہو رہی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسانوں کی تعلیم و تربیت اور کائنات کے گلشن کی اصلاح و تذکیر کے لیے منتخب فرما لیا۔ لہذا آپ کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے آپ نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور طریقت و سلوکت کے مراتب طے کرتے ہوئے وہ مقام بلند حاصل کیا کہ آج بھی آپ کی روحانیت کو ایک جہان تسلیم کر رہا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا وہ واقعہ ملاحظہ فرمائے۔ ایک دن ترکے میں ملے ہوئے باغ میں آپ درختوں کو پانی دے رہے تھے کہ اس بستی کے ایک مجذوب ابراہیم قندوزی اشارہ غیبی پر باغ میں تشریف لائے۔ جب حضرت خواجہ کی نظر اس صاحب باطن مجذوب پر پڑی تو ادب و احترام کے ساتھ ان کے قریب گئے اور ایک سایہ دار درخت کے نیچے آپ کو بٹھا دیا اور تازہ انگور کا ایک خوشہ سامنے لا کر رکھ دیا۔ خود دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت ابراہیم قندوزی نے انگور کھائے اور خوش ہو کر بغل سے روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا اور اپنے منہ میں ڈالا، دانتوں سے چبا کر حضرت خواجہ غریب نواز کے منہ میں ڈال دیا۔ اس طرح حق و صداقت اور عرفان خداوندی کے طالب حقیقی کو ان لذتوں سے فیض یاب کر دیا۔ روٹی کا حلق میں اترنا تھا کہ دل کی دنیا بدل گئی، روح کی گہرائیوں میں انور الہی کی روشنی پھوٹ پڑی۔ جتنے بھی شکوک و شبہات تھے سب کے سب ایک آن میں ختم ہو گئے۔ دنیا سے نفرت اور بیزاری پیدا ہو گئی اور آپ نے دنیاوی محبت کے سارے امور سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ باغ، پنچکی اور دوسرے ساز و سامان کو بیچ ڈالا، ساری قیمت فقیروں اور مسکینوں میں بانٹ دی اور طالب حق بن کر وطن کو چھوڑ دیا اور سیر و سیاحت شروع کر دی۔ حضرت خواجہ غریب نواز 583 ہجری میں مکہ مکرمہ پہنچے اور زیارت و طواف خانہ کعبہ سے سرفراز ہوئے۔ ایک روز حرم شریف کے اندر ذکر الہی میں مصروف تھے کہ غیب سے آپ نے ایک آواز سنی کہ اے معین الدین، ہم تجھ سے خوش ہیں، تجھے بخش دیا، جو کچھ چاہے مانگ تاکہ عطا کروں۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے جب یہ ندا سنی تو بے حد خوش ہوئے اور بارگاہ الہی میں سجدہ شکر بجا لایا اور عاجزی سے عرض کیا کہ خداوندہ معین الدین کے مریدوں کو بخش دے۔ آواز آئی کہ اے معین الدین، تو ہماری ملک ہے، جو تیرے مرید اور تیرے سلسلہ میں مرید ہوں گے انہیں بخش دوں گا۔ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، 583 ہجری تھی۔ مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر میدان محشر کا سا سما تھا۔ ہر جانب سے فرزندان توحید اپنے معبود حقیقی کے اس فرمان وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کی تعمیل کے لیے سرے نیاز خم کیے، سیل رواں کی طرح ذوق در ذوق جمع ہو گئے تھے۔ ایک ہی ترانہ جو ہر زبان پر جاری تھا، ایک ہی آواز جس سے مکۃ المکرمہ کی فضا گونج رہی تھی۔ وہ مقدس ترانہ یہ تھا: لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ خالق کائنات جل جلالہ کے یہ وفا شعار بندے دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو کر مناسک حج کی ادائیگی میں مصروف تھے، لیکن یہ خلش جو دلوں کو بے چین کر رہی تھی وہ تھی روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حاضری، کیونکہ ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس ہی تو اصل مراد اور قبولیت کا پروانہ ہے۔ جیسا کہ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ آخر وہ لمحے جہاں فضا آ ہی گیا جب حجاج فرائض حج سے فارغ ہو کر اپنا مال و متاع اونٹوں پر لاد کر دیوانہ وار عشق و مستی میں سرشار جانب طیبہ قافلہ در قافلہ کوچ کرنے لگے اور اپنے غمخوار آقا کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے نذرانے پیش کرنے لگے۔ انہی میں ایک خوب روح خوش قامت عاشق رسول تھا جس کی عمر تاریخ میں اس وقت 46 سال بتائی جا رہی ہے، اور حالت یہ تھی کہ برہانہ سر، آنکھیں نم اور کثرت سفر کی وجہ سے پاؤں میں چھالے ہیں، لیکن صورت بتا رہی ہے کہ یہ کوئی اللہ والے ہیں۔ اپنے محسن آقا کی بارگاہ میں ہر کوئی اپنا درد دل بیان کر رہا تھا، لیکن محبوب رب العالمین کا یہ عاشق
ان سب سے بے نیاز ہو کر اپنے معبود حقیقی کی عبادت و ریاضت میں مشغول تھا۔ اچانک گنبد خضرا سے آواز آئی، اے معین الدین، تو میرے دین کا معین ہے، میں نے تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی، وہاں کفر و ظلمت پھیلی ہوئی ہے، تو اجمیر جا، تیرے وجود سے کفر و ظلمت دور ہوگی اور اسلام رونق پذیر ہوگا۔ ہر دل مخمور اور ہر چہرہ مسرور تھا۔ اگر کسی چہرے پر پریشانی کی لکیر کی سلوٹیں نمایاں تھی تو وہ اسی عاشق رسول کا چہرہ تھا، چونکہ سلوک و معرفت کا یہ محبتوں بھرا تحفہ اسی کو عطا کیا گیا تھا، یہ مزدہ دل نواز اسی کو سنایا گیا تھا۔ آخر خوشخبری پہ حیران کیوں؟ جب یہ سوال تاریخ کے ورق الٹنے والے مورخین سے کیا گیا تو جواب ملا، اس وجہ سے کہ وہ انجان تھا اس ملک سے، جس کا مزدہ سنایا گیا تھا اسے معلوم نہ تھا کہ شہر اجمیر کہاں ہے، سمت سفر کیا ہوگی، مدینہ سے مسافت کتنی ہے، راستہ کے پیچ و خم کیا ہے۔ ابھی وہ انہی فکروں میں گم تھا کہ گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں نے اس پر غنودگی طاری کر دی۔ خواب میں محبوب کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، اپنے جمال جہاں آرا کے دیدار سے مشرف فرمایا اور ایک نظر میں مشرق سے مغرب تک سارے عالم کو دکھا دیا۔ تمام بلاد و امصار نگاہوں کے سامنے تھے، شہر اجمیر، وہاں کا قلعہ اور پہاڑیاں نظر آنے لگے۔ سرکار نے اپنے اس عاشق صادق کو ایک جنتی انار عطا فرما کر ارشاد فرمایا، ہم تم کو خدا کے سپرد کرتے ہیں۔ آنکھیں کھولے تو ہندوستان کا پورا نقشہ پیش نظر تھا۔ چنانچہ تعمیل آقا کے لیے 40 اولیاء کے ساتھ ہندوستان کا رخ کیا۔ مدینہ منورہ سے وہ عاشق صادق بغداد پہنچا، جہاں کچھ دن مشائخ وقت کی صحبت میں رہے اور 586 ہجری کو بقصد اجمیر بغداد سے عازم سفر ہوا۔ دوران سفر چشت، خرقان، جہنا، کرمان، استر آباد، بخارا، تبریز، اصفہان، ہرات سبزہ وار ہوتا ہوا بلخ پہنچا، جہاں کچھ ایام شیخ احمد خضریرہ کے یہاں قیام کیا۔ پھر بلخ سے روانہ ہو کر سمرقند ہوتا ہوا غزنین پہنچا، جہاں شمس العارفین عبد الواحد سے ملاقات کی اور کچھ دنوں روحانی صحبت گرم رہی۔ پھر اپنے روحانی قافلہ کے ساتھ لاہور پہنچا۔ حضرت ابو الحسن علی بن عثمان ہجویری المعروف داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کے مزار اقدس پر حاضری دی اور روحانی فیوز سے مال مال ہوا۔